نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے، یعنی بیویاں پیدا کی۔ انسان کی بیوی انسان ہی پیدا کی گئی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، کیا؟ بنین وحفدہ، بیٹے اور پوتے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کچھ اور نعمتوں کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، جو کچھ تمہیں ملا ہے دنیا کی نعمتوں میں سے، وہ کہاں سے آیا؟ مثلاً انسان کو جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور بیوی جیسی نعمت عطا کی، پھر نسل کو باقی رکھنے کے لیے بیویوں سے بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ اب یہاں بیویوں سے کہا گیا ہے، حالانکہ صرف بیوی سے ہی نہیں پیدا ہوتا، اس میں مرد کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ عورت کا اس میں کردار زیادہ اہم ہوتا ہے، من ازواجکم کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ فطری طریقہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں مرد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ عورت کی قربانی اور عورت کا رول اس معاملے میں زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اسی لیے ماں کا درجہ اور مقام بھی زیادہ رکھا گیا، اور یہاں اسی کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو بھی دیں، یعنی تمہارے نفس کو بھی سکون دیا، تمہاری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دی اولاد کی شکل میں، اور تمہارے لیے ایک سہارا بھی پیدا کیا، اور کھانے کو بھی تمہیں بہت کچھ دیا۔ یہ ساری نعمتیں لے کر افبالباطل یؤمنون، باطل کو وہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے سب کچھ دیا اسی کے وفادار بنتے، اسی لیے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، کس کی؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں ہوتے، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین سے، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ کسی چیز کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی دینے والا یہ ساری نعمتیں رب ہے، اور جواب میں یہ اوروں کے احسان مند ہوتے ہیں، اوروں کے آگے جھکتے ہیں، اوروں کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں، اوروں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جن ہستیوں کی طرف یہ جھکتے ہیں وہ تو ان کے لیے رزق کے مالک بھی نہیں، اور نہ ہی آسمان و زمین کی کسی اور چیز کے مالک وہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا یہ ان ہستیوں کے در پہ جاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، جو ان کے لیے کسی رزق پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، یعنی اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو۔ کیوں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہے سب سے بلند مثال، اس لیے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب اس بات سے کیوں روکا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو؟ یہ لوگ کون سی مثالیں اللہ کے لیے بیان کرتے تھے جن کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مثلاً عمومی طور پر جو مثال دی جاتی، جو آج بھی دی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ کہتے کہ کسی بھی بادشاہ کو ملنا آسان نہیں ہوتا، اس کو ملنے کے لیے کسی نہ کسی واسطے اور ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ آپ کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتے. تو اسی طرح اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اعلیٰ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ پتھر کے بت نہیں ہم پوجتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس مت کرو اور نہ ہی اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ تو ایسا ہے کہ جس کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء. کیسے؟ مثلا دنیا کا کوئی بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، نہ لوگوں کی ضروریات کو جانتا ہے، نہ اللہ کی طرح سمیع و بصیر ہے، نہ قدیر و علیم ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں. وہ ہر ایک کی فریاد سن سکتا ہے، وہ دن کو بھی سنتا ہے، رات کو بھی سنتا ہے، اس کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. اس لیے اس ہستی کو تم عام بادشاہوں کی طرح مثال دے کے سمجھا رہے ہو. فلا تضربوا للہ الامثال. ایسی مثالیں اللہ کے لیے مت بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اصل میں بہت سی جو عقیدے میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی مثالوں سے. یہ مثالیں اپنے لاجک کے اعتبار سے تو بڑی زبردست معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے کسی کو مثال دی جاتی ہے یا تشبیہ دی جاتی ہے تو مشبہ کا مشبہ بہی کے ساتھ وہاں مماثل ہونا یا اس جیسا ہونا پھر ضروری ہوتا ہے، جبکہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی وجہ تشبیہ ہو نہیں سکتی، یعنی کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی جو دونوں میں کامن ہو یا ایک جیسی ہو یا اس درجے کی ہو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال ایک بندے کی جو مملوک ہے. تو ایک بندہ جو مملوک ہے اس کا کوئی مالک ہے، کیونکہ مملوک کے لیے پھر مالک کا ہونا ہوتا ہے نا. ایک بندہ جو غلام ہے، اور غلام بھی کیسا ہے؟ لا يقدر على شيء. جو کسی چیز پر قادر نہیں، یعنی بے بس سا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا. اور جس کو رزق دیا ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق، یہ دوسرا شخص ہے. ایک شخص کون ہے؟ مملوک، کچھ نہیں اس کے پاس. دوسرا کون ہے؟ جس کے پاس رزق حسنہ ہے. فهو ينفق منه سرا وجهرا. پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی. هل يستوون. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے. ایک غلام ہے، دوسرا آزاد ہے. ایک صاحب اختیار ہے، ایک کے پاس کوئی اختیار نہیں، مملوک ہے. لا يقدر على شيء. دوسرا صاحب اختیار ہے. یہاں پر دو انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے بنیادی طور پر. ایک انسان مملوک ہے جبکہ دوسرا آزاد ہے. ایک لا يقدر على شيء ہے، دوسرا رزق حسنہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. فرمایا کہ ان دو کو تم شرف اور عزت میں برابر سمجھتے ہو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ دو کردار آمنے سامنے، ایک غلام دوسرا آزاد. ایک لا يقدر على شيء اور دوسرا رزق حسنہ رکھتا ہے. ایک بے اختیار ہے ہی کچھ نہیں، اختیار ہو کہاں، اور دوسرا با اختیار. کیسے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اپنی خوشی سے سرن و جہرن خرچ کر سکتا ہے. کیا ان دونوں کا سٹیٹس برابر ہے؟ نہیں ہے نا. تو اگر ان دو انسانوں کا سٹیٹس برابر کا نہیں تو پھر خالق اور مخلوق کا سٹیٹس ایک جیسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ تم کو یہ بات سمجھ آ گئی. بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات پتا نہیں. اکثر لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے. ایک طرف وہ رب ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی دور پار کی مماثلت نہیں. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف خواہشات پر جیتے ہیں اور ایسے عقائد لیے ہوئے گمراہ ہوتے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، صدقہ خیرات کر کے دعا نہیں کرتے. اس کے برعکس دور دور تک پیسے خرچ کر کے قبروں پہ جاتے ہیں
اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرا دیں گے، تو پھر یہ دین کس قسم کا دین ہے؟ آپ دیکھیں کہ 2 کیریکٹرز ہیں، اس سے ایک بات سمجھائی گئی ہے. بات کیا سمجھائی گئی ہے اب میں اس پہ آؤں گی. پہلے تو ایک مملوک ہے اور ایک مالک ہے. ایک لا یقدر علی شیء ہے، دوسرا ينفق منہ سرا و جہرا ہے. ٹھیک. عبدن مملوکن کے پاس اول تو مال نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس مالک مالدار ہوتا ہے اور جہاں چاہے خرچ بھی کر سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ دونوں کی حالت فرق ہے. ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور دوسرے کے ہاتھ کھلے ہیں. ایک با اختیار ہے، ایک بے اختیار ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ با اختیار مالک ہیں، مالک کے 2 جہان ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں جو مملوک ہیں. جو خالق ہے نا وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، خالق مالک بھی ہے. ٹھیک ہے. مخلوق مملوک ہے. دونوں کے اختیارات میں فرق ہے. لوگوں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے پاس کیوں جاتے ہو کچھ مانگنے؟ مالک کو چھوڑ کر مملوک سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر ہم کہیں نہیں مخلوق بھی مالک ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ صفت تو وہ صرف اللہ کی ہے مالک. مملوک کو جو بھی مال مل جائے کہیں سے، مالک سے ملے کہیں سے بھی مل جائے، وہ اس کا خود مالک ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق یعنی ہم لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہے ہم اس کے حقیقی مالک ہو ہی نہیں سکتے. یہ سب کچھ امانت ہے ہمارے پاس. تو جو خود مالک ہی نہیں کسی چیز کا، وہ صاحب اختیار کیسے؟ اگر اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو شرک کا خاتمہ ہو جائے، لیکن یہی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو. وہ پھر پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں مخلوق سے مانگنے. اچھا، اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا، کبھی آپ کو موقع ملے ان سے کاؤنسلنگ کا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو خدا سے نومیدی ہو چکی ہوتی. اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اس کے آگے نہیں جھکتے. کیا کرتے ہیں؟ بتوں سے مراد کیا ہے؟ مخلوق سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں. وہ مسئلہ حل کر دے گا، وہ کام آ جائے گا، وہ فائدہ پہنچائے گا، وہ حاجت روائی کرے گا. تو جب ہمارا حال یہ ہے کہ خالق سے نہ، اچھا کہیں نا کہ یہ دعا پڑھیں، کہتے بہت پڑھی کوئی فائدہ نہیں، کہیں نماز پڑھیں کوئی فائدہ نہیں، اتنی نمازیں پڑھ لیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل خدا سے نومیدی، خدا سے مایوسی کی باتیں. آپ خود سوچیں کہ جو شخص خدا سے مایوس ہو جائے تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. تو اللہ سے نا امید ہونا ہی دلال میں پھنسنا ہے. سب سے بڑی دلالت ہی یہی. سلف صالح میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو اگر قرآن کی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو رویا کرتے تھے، روتے تھے باقاعدہ. وہ کہتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مثالیں بس عقل والوں کو سمجھ آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم عقل مند کہلاتے ہیں. ایک اور مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال 2 لوگوں کی. احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، مادرزاد گنگا ہے، یعنی پیدائشی گنگا ہے، کبھی ایک لفظ نہیں بول سکا. لا يقدر على شيء، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر. وهو کل علی مولاه، اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا پر. اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ اس کو بھیجتا ہے، جس ڈائریکشن پہ اسے روانہ کرتا ہے. لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کوئی خیر نہیں پاتا. کہیں بھی اس کو وہ بھیج دے، چونکہ مادرزاد گنگا ہے تو گنگے بہرے بھی ہوتے ہیں، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کسی کی سمجھتا ہے، نہ اپنی سمجھا سکتا ہے. ایسے شخص کو اس کا مالک اگر کوئی بھی ذمہ داری دے تو وہ پوری کر کے نہیں دے سکتا. حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص اور دوسرا کون؟ ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی ہر کام کرنے پہ قادر ہے تو تبھی حکم دے سکتا ہے نا. بول سکتا ہے اور بولنے والا سنتا بھی ہے، اور بولتا بھی صرف بولتا نہیں بلکہ عدل و انصاف پر یعنی سمجھداری پر مبنی بات کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہے. اب یہاں پر ایک لفظ کلن استعمال ہو رہا ہے. کل کہتے ہیں بوجھ کو، تلوار کی پشت کو بھی کہتے ہیں. ظلم، سختی، غم، بیکار، بے فیض، کند زبان، کند ذہن، کلالہ بھی اسی سے ہے.
اب یہ جو دو مثالیں ہیں دو لوگوں کی، دو کردار ہیں پھر آپ کے سامنے. ایک کیا ہے؟ بہرا گنگا، کچھ نہ کرنے کے قابل، نہ کچھ کہنے کے قابل، کوئی کام درست طریقے سے نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو عدل کا حکم دیتا ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کا طریقہ، ایک کردار کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا جبکہ دوسرے کردار کی صرف ایک بات کر دی گئی، اسی سے اس کی پوری شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے. یہ کون دے سکتا ہے؟ جس کے اپنے اندر عدل ہو، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہے، جو ایک معتدل پرسنالٹی ہے، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. اب یہ جو دو کردار ہیں یہ کیا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک تو بالکل جانور کی سطح پر ہے، شاید جانور بھی کچھ کام کر لیتے لیکن یہ تو کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں. اور دوسرا انسان، ایک بے حس ہے، ایک حساس ہے. اور پھر یہ بھی کہ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صرف عدل کا حکم نہیں دیتا بلکہ خود بھی سیدھے رستے پر ہے. اس مثال سے بھی کیا سمجھانا مطلوب ہے کہ معبود حقیقی اور غیر حقیقی میں باہم کیا فرق ہے. معبود حقیقی جو کچھ آپ کو بتاتا ہے وہ عدل و انصاف پر قائم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. اس کے برعکس جسے خود بھی کچھ علم نہیں، خود کچھ پتا نہیں، نہ وہ صحیح طور پہ بتا سکتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو فالو کرے گا تو کہاں پہنچے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ دو لوگوں کی مثال دیتا ہے. احدهما ابکم، اب لکیر کھینچ لیجئے نا، احدهما کو لکھ لیجئے، ابکم. اس کی صفت کیا؟ لا يقدر على شيء، کسی چیز پہ قادر نہیں. دوسرا اس کا کام کیا؟ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، جب سمجھتا ہی نہیں تو ایک بوجھ ہے نا اپنے آقا پہ. نمبر 2 ہو گیا. تیسری اس کی صفت کیا؟ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھیجو کوئی بھلا کام نہ کر کے آئے. اس کے مقابلے میں دوسرا آخرهما اب کم نہیں ہے، بولتا ہے سنتا ہے. پہلے کی صفت تھی لا يقدر على شيء، لیکن یہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب آپ بول پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ما فی الضمیر اظہار کر دیا اور ہو گیا کام. تیسرا کیا ہے؟ کہ وہ بوجھ نہیں ہے. اچھا، پھر فرمایا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. دوسرے کی صفت کیا ہے؟ جو اب کم نہیں ہے، یہ بولتا ہے اور بول کر کیا کرتا ہے؟ یأمر بالعدل، عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کو حکم دیتا ہے. اور اس کی صفت کیا؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھے رستے پر ہے. یعنی صرف سمجھتا ہی نہیں، سمجھاتا بھی ہے. یہ دوسرے کی صفات میں لکھ لیجئے. یعنی اہل قبر جو ہوتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. کتنا بھی کوئی نیک انسان فوت ہو جائے، میں نے نہیں دیکھا یا سنا کہ وہ لوگوں کی باتوں کا ساتھ ساتھ جواب دے رہا تھا آنکھیں بند کر کے سو کے. زندگی میں تو آپ کو نیند آتی ہے تو آدھی بات منہ میں رہ جاتی ہے اور قلم گر جاتے ہیں اور کانوں پہ پردے آ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد کس کو ہوش ہوگا؟ یہ کتنی عجیب بات ہے نا. اور پھر اگر ہم دوسری بات یہ کہیں کہ نہیں وہ مرے ہی نہیں ہے، تو بات یہ کہ وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو نہیں مرے گی، حی لا یموت، اور وہ اللہ کی. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ شہید بھی تو نہیں مرتے، لیکن ان کے بارے میں کہا کہ لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں وہ زندگی کیسی. تو وہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے تمہاری زبان میں بات کی گئی، ورنہ کل من علیہا فان، ہر ذی روح کے اوپر فنا ہے. پھر تو یہ بات کیسے سچی ہوگی کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو شہادت کی موت بھی موت تو ہے، لیکن وہ شہادت ہے، مختلف ہے. اس میں مرنے والے کے ساتھ جو طریقہ کار یا اس کو جس طرح ویلکم کیا جاتا ہے وہ مختلف ہے. وہ اعلیٰ درجے کی موت ہے جس کو تسلی کے لیے کیا کہا گیا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو یا نہ سمجھو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موت کے مرحلے سے گزرتے نہیں. کیوں کہتا ہے شہید جب اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا کہتا ہے؟
پھر زندہ کیا جاؤں. تو وہ تو پہلے ہی زندہ، وہ کیوں کہہ رہا میں زندہ کیا جاؤں؟ یعنی دنیا کی زندگی مجھ کو ملے، جس کا مطلب ہے شہید سے بھی دنیا کی زندگی چھن جاتی، اس کا تعلق دنیا سے نہیں رہتا، وہ پھر ایک اور ہی زندگی شروع ہو جاتی جو عام لوگوں سے مختلف ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح زندہ ہیں، یا سنتے ہیں یا بولتے ہیں یا جواب دیتے ہیں اور ہماری مدد پہ قادر ہے، تو یہ بات درست نہیں. اس مثال میں دراصل کیا سمجھایا گیا ہے؟ اس مثال سے دراصل توحید کے علاوہ رسالت بھی سمجھائی گئی. کس کو فالو کر رہے ہو، کس کو لیڈر مانا ہوا ہے. یعنی اس سے رسالت بھی سمجھ میں آ رہی ہے. رجلین ہے نا اصل میں، ٹھیک ہے. ایک سن من بک من ہے، ٹھیک. دوسرا سب سمجھتا ہے، معرفت رکھتا ہے. ایک دوسروں پہ بوجھ ہے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یوں کہہ لیں کلن لا مولا. اور یہ کیا ہے؟ یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، واضح شاہراہ پہ چلا جا رہا ہے. بتاؤ کس کو فالو کرو گے؟ اس کو جو لا یقدر علی شیء ہے، یا اس کو جو من یأمر بالعدل ہے؟ یأمر بالعدل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو صرف دنیا کے لیڈر ہیں، دنیا کے فائدے جانتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اندھے بہرے ہیں، اور وہ صرف دنیا کے ریسورسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، پھر اس کو آپ پچھلی مثال سے بھی تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے، کہ ایک کیا ہے؟ لا یقدر علی شیء، بے اختیار، ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف با اختیار، کہ یأمر بالعدل، حکم وہی دے سکتا نا جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی پہلی چیز مخلوق ہے یہاں، اب کم، اور دوسری طرف یأمر بالعدل خالق ہے. یعنی توحید کے لیے اگر اس مثال کو استعمال کریں تو یہ معنی بنتا ہے جو پچھلی ہی مثال کی مزید وضاحت ہے. اور اگر رسالت کے لیے استعمال کریں تو یہ معنی بنتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ کس کی پسند کا لباس پہنتے ہیں، کس کی پسند سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی کی پرائرٹیز سیٹ کرنے کے لیے کس کو فالو کرتے ہیں، جو صرف اس دنیا کے اطار میں سب کچھ دیکھ رہے، اس کے پیچھے ان کی نظر ہی نہیں جاتی، اور نہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. اور دوسری طرف جو عدل کا حکم دے رہا ہے، عدل دراصل حقوق کی ادائیگی کا نام ہے نا، عدل اسی سے آتا ہے نا. انصاف، انصاف کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق ملے. تو جو سب کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، من یأمر بالعدل، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ سورۃ نحل کے اندر جو سب سے اہم خصوصیت ہے نا، وہ کائنات پہ غور و فکر ہے اور اس کی نشانیاں ہیں. تو جو شخص اب کم ہے، گنگا بہرا ہے، وہ ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتا، یا کچھ کرتا بھی ہے تو حق نہیں بولتا، اس کے منہ سے حق نہیں نکلتا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے برعکس جو یأمر بالعدل ہے، وہ کائنات پہ غور و فکر کر کے ان ساری چیزوں سے جو کنکلوڈ کرتا ہے، پھر اس راستے پر دوسروں کو بھی چلنے کے لیے کہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ واضح فرق ہے نا سائنس اور دین میں، ریلیجن اور سائنس میں. ریلیجن سے مراد دین اسلام لے لیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے. ریلیجن اور سائنس میں کیا فرق ہے؟ ریلیجن کیا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اور سائنس کیا کر رہی ہے؟ سائنس صرف یہ کر رہی ہے، ڈسکور کر رہی ہے چیزوں کو، پردے ہٹا رہی ہے، یہ نہیں بتا رہی کہ یہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا. جبکہ ریلیجن کیا کہتا ہے؟ یہ بھی بتاتا ہے کس نے بنایا اور کیوں بنایا، بالحق. دنیاوی جتنی آپ کی تعلیم ہے وہ آپ کو صرف دنیا کے اندر ہی گھما رہی، اس سے باہر سوچنے کی طرف نہیں توجہ دلاتی. جبکہ دین انسان کو دنیا میں رہنے کا ایسا طریقہ سکھاتا ہے جس کا تعلق آخرت سے جوڑتا ہے، ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہو جاتا ہے. لیکن ہر چیز جوڑے میں ہے. دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. تو اگر آپ آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا میں رہیں گے
تو بیلنس بگڑ جائے گا. یہ لکھ لیجئے بات اپنے پاس تاکہ آپ کو یاد رہے. دنیا کا جوڑ آخرت ہے. آخرت کو چھوڑ کر اگر صرف دنیا میں گم ہو گئے، دیکھیں نا وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو اب یہ پہچان کی بات ہے نا. مومن جو ہے وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھتا، اور کافر جو ہے وہ دنیا سے اٹھتا ہے اور دنیا میں ہی گم ہو جاتا ہے. سائنٹسٹ یہ تو کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں، لیکن لا يقدر علی شیء، ان کی اصلیت کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے. وہ آگ کو پانی نہیں کر رہے، آگ آگ ہے، اس کی ماہیت کو نہیں بدل سکتے. ابھی پھر پڑھیے اس آیت کو ذرا سا غور سے، خاموشی سے سب پڑھیں. ترجمہ تو اب آ ہی گیا ہوگا، خاموشی سے ذرا اس کو پڑھیں، دیکھیں دل پہ کیا خیال آتا ہے. مجھے جو خیال آیا وہ یہ ہے کہ ہمیں بہرے گنگے بن کے زندگی نہیں بسر کرنی، عدل کا حکم دینا ہے. یعنی جو مین تھیم ہے نا اس میں، اب کم اور یأمر بالعدل ہے، یہ کمپیریزن ہے اصل میں. باقی تو سب سائڈ کوالٹیز ہیں. کس طرح؟ ایک اب کم ہے اور ایک یأمر بالعدل ہے. یہ دو مین کیریکٹرز ہیں. یأمر بالعدل علی صراط مستقیم ہے، لیکن جو اب کم ہے لا یقدر علی شیء ہے، کل علی مولا ہے، لا یأتی بخیر ہے. ٹھیک؟ تو مجھے ان دونوں میں سے کون سا کیریکٹر اپنانا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو آئیڈیل بنانا ہے؟ میں یأمر بالعدل. اور یأمر بالعدل وہی کر سکتا ہے جو علی صراط مستقیم ہو. جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ کسی کو کیا عدل کا کہے گا؟ جو خود کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہو وہ کسی کو کہے گا دوسرے کا حق دو؟ ہمیں مفید بن کے زندگی بسر کرنی ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا، کیونکہ اب کم دوسروں پہ بوجھ ہے. زمین کا بھی بوجھ ہے اور انسانوں پہ بھی بوجھ ہے. اسے کیا تکلیف ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کس نے کھایا اور کون سویا، اور کس کو کیا ملا اور کس کو نہیں ملا، کس کو حق ملا کس کو نہیں ملا، اس کی بلا سے. اس کو صرف اپنی ذات کا پتہ ہے. یأمر بالعدل کا حکم وہی دے سکتا ہے جس کے اندر شدید احساس ہو، جو ظلم برداشت نہ کر سکے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. نو. اب کم ہونا تو جانوروں کی علامت ہے. انسان کو تو اللہ نے جذبات کے اظہار کا طریقہ سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی سب سے ممتاز خوبی جو اسے سارے جانوروں سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کون سی قوت؟ بولنے کی. اسی لیے تو کہا گیا تھا اقرا. اگر قرآن پڑھ کر بھی ہمارے عمل نہ بدلے اور ہم ویسے کے تیسے رہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اصل میں سنا ہی نہیں. اب کم رہے، اسی لیے لا یأتی بخیر، کوئی بھلائی لایا ہی نہیں، وہ کہیں بھی چلا جائے. اب کم قرآن کی مجلس میں بھی چلا جائے لا یأتی بخیر، کوئی بھلائی لے کے نہیں لوٹے گا. اینما یوجہ، جہاں مرضی بھیج دو. کہ اگر اس کو توحید کے مسئلے میں سمجھیں تو اب کم کون ہے؟ بت، بہرے گنگے، نہ کسی کی پکار سنے نہ بولے. اس کے برعکس من یأمر بالعدل کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات، جو اتھارٹی رکھتا ہے، حکم دیتا ہے، دے سکتا ہے. تو ہم اس کے پاس جانے کی بجائے جو دیتا ہے دے سکتا ہے، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بہروں کے پاس جا رہے ہیں. کیا دیں گے وہ آپ کو؟ ہمارے دنیا کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور نہیں، اس لیے وہ مسلمان بھی سائنس پڑھتے ہیں تو اسی انداز سے پڑھتے ہیں جیسے ایک کافر پڑھتا ہے. کوئی فرق نہیں ہوتا عموماً. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.